السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ الاعمال السائقۃ الی الجنۃ شاقۃ، جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہے۔ جنت بوجھل، مشقت طلب اور انسانی مزاج پر گراں گزرنے والے اعمال سے ڈھانپی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا، جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں انہیں دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، جنت اور جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی نعمتیں دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے ڈھانپ دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ پھر جاؤ، جنت اور جنتیوں کے لیے میں نے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو جنت مشکلات اور مصائب سے ڈھانپی ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو، اور جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کیے ہیں انہیں دیکھو کہ کس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے پر سوار ہے، یعنی کہ جہنم بہت ہی غضبناک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹے تو عرض کی، تیری عزت کی قسم، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات اور لذات سے ڈھانپ دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، دوبارہ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے، سب کچھ دیکھا اور عرض کی، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب تو اس سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، ہر کوئی اس میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن النسائی اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ تو اس حدیث کے کچھ فوائد اور مسائل ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تو یہی کہ جنت اور اس کی نعمتیں، اسی طرح دوزخ اور اس کا عذاب فی الواقع پیدا کیے جا چکے ہیں، یہ آج بھی موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جنت کا داخلہ شرعی پابندیوں پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے، اور ان کے بالمقابل نفسانی خواہشات کی پیروی اور شرعی پابندیوں سے آزادی جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ لہٰذا کیا ضروری ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کی پیروی سے دور رہے۔ جو انسان دین کے اصولوں اور احکام کی اطاعت اور پیروی سے منہ موڑتا ہے، اس سے انحراف کرتا ہے اور نفس کا غلام بن جاتا ہے، تو نفس کی خواہشات کی غلامی اسے گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں میں گرفتار کر دیتی ہے، اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ دین کے احکامات سے دور ہو کر انسان گمراہ اور باغی بن جاتا ہے، اور ان کی زندگی خواہشات اور نفس کی پیروی کے نقصانات اور مصائب سے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی الہ بنا رکھا ہے؟ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کی آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ تو خواہشات کی جو اتباع ہے وہ شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ تو جو شخص اللہ کے بجائے اپنی خواہش نفس کا بندہ یا غلام بن جائے اور اللہ کے احکام کے بجائے اپنی خواہش نفس کی بات ماننے کو ترجیح دے، تو ایسا شخص خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ زمخشری نے فرمایا کہ جو شخص
اپنے دین میں خواہش ہی کا حکم مانے، کوئی بھی کام کرنے یا نہ کرنے میں اسی کے پیچھے چلے، تو یہ شخص اپنی خواہش کی عبادت کرنے والا اور اسے اپنا معبود بنانے والا ہے۔ قرآن کے انداز بیان سے جو بات فوراً ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خواہش نفس کی اتباع جو ہے وہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں کافر و مشرک تو درکنار، مسلمان عوام و خاص سبھی تقریباً اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ مثلاً دین میں خواہش پرستی کی کیا صورتیں ہیں، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں سے جو آسان اور من پسند ہوں ان پر تو لوگ عمل کر لیتے ہیں، اور جو مشکل ہوں، جو طبیعت کو گراں معلوم ہوتے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ حقیقتاً شریعت کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی خواہشات کے پابند ہوتے ہیں، کہ ان کی خواہشات جو ان کو سجھاتی ہیں یا جو ان کے لیے آسان بنا دیتی ہیں وہ اسے مان لیتے ہیں، اور جو طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، جو مشکل معلوم ہوتے ہیں، اسے ترک کر دیتے ہیں۔ اور علماء کی اتباع خواہش نفس کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تعویل کر لیتے ہیں، جو انہیں پسند ہو اس کے مطابق اللہ کے احکام کی تعویل کر لیتے ہیں، یا بعض کیا کرتے ہیں غلط استنباط کر کے قرآن اور حدیث سے غلط فتوے دے کر دنیا کا مال بٹورتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور وہ عوام میں کوئی بدعی عقیدہ رائج کر کے عوام کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اور نئے فرقے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، جس کی طے میں جو وجہ ہے وہ حب مال و جاہ ہی ہوتی ہے، ایسا ہی کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ اور جو کافر ہیں، جو انبیاء کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں معاشرے میں جو مقام حاصل ہوتا ہے، اگر وہ انبیاء پر ایمان لے آئیں تو وہ مقام ان سے چھن جائے، تو لہٰذا پیچھے خواہش نفس ہی ہوتی ہے جس سے وہ ترک نہیں کرنا چاہتے۔ اور مشرکوں کی جو اتباع خواہش نفس ہے اس کا تو پوچھنا ہی کیا۔ آج ایک پتھر اچھا معلوم ہوا تو اسے پوجنے لگے، کل دوسرا اس سے خوبصورت پتھر مل گیا تو پہلے کو چھوڑ کر اس کے آگے سر جھکا دیا، یا کسی شخص نے کسی ولی کے مزار سے متعلق کوئی کرامت یا حاجت روائی کا قصہ بیان کر دیا تو اس کے مزار پر نظریں نیازیں دینا شروع کر دیں، پھر کسی اس سے بڑے بزرگ کے مزار کے حالات سے متاثر ہوئے تو اپنی ساری نیاز مندیاں ادھر منتقل کر دیں۔ غرض جس طرح انسانوں کی بے شمار اقسام ہیں، اسی طرح ان کی خواہش نفس اور اتباع کی بھی بے شمار اقسام ہیں۔ تو جو شخص اپنی خواہش کو عقل کے تابع رکھتا ہے اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کرتا ہے کہ صحیح راہ کون سی ہے اور غلط کون سی ہے، تو اگر وہ کسی قسم کے شرک یا کفر میں مبتلا ہو بھی جائے تو اس کو سمجھا کر سیدھی راہ پر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن نفس کا بندہ اور خواہشات کا غلام یہ کیسا ہے؟ ایک شتر بے مہار کی طرح، اسے تو اس کی خواہشات جدھر جدھر لے جائیں گی وہ ان کے ساتھ ساتھ بھٹکتا پھرے گا، اور اس کو سرے سے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اور ایسا شخص حق اور باطل میں بالکل بھی تمیز نہیں کر سکتا۔ تو ایسے شخص کا پھر ہدایت پانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس سے مراد ہے کہ ہر معاملے میں خواہش نفس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہونا ضروری ہے۔ تو جو اللہ کی جنت ہے وہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو جائے گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو کہ اس کتاب میں بھی موجود ہے، اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرا یا جو متقی ہوا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار، اللہ کا مال جنت ہے۔
کہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے، وہ پھر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. اس کی زندگی میں ایک جدوجہد اور کوشش نظر آتی ہے. نعمتوں بھری جنت چاہنے والا شخص دنیا میں کبھی چین کی نیند نہیں سو سکتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھتا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھتا ہوں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. امام ترمذی کہتے ہیں اس کو ہم صرف یحییٰ بن عبید اللہ کی سند سے جانتے ہیں، اور یحییٰ بن عبید اللہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں. ان کے بارے میں شعبہ نے بھی کلام کیا ہے. تو یہ حدیث اس بنا پر ضعیف ہے کہ اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے جس کا یہ نام اوپر ذکر ہوا ہے، یحییٰ. اور اس سلسلے کی جو دوسری احادیث ہیں جو اس حدیث کے شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں. لیکن چونکہ یہ کتاب میں موجود ہے تو اس سے سبق لے لیتے ہیں کہ جہنم سے بچنے والا اور جنت کی تیاری کرنے والا دونوں ہی بیدار رہیں. جہنم سے بچنے والا معصیت اور گناہوں کے تمام کاموں کو ترک کر دے، اور جنت کا طلبگار اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سرگرم ہو جائے اور نیکیوں میں دوڑ لگا دے. پھر اس سے اگلا مسئلہ ہے کہ آخرت میں انعام و اکرام حاصل کرنے والے اعمال دنیا کے اعتبار سے بڑے کڑوے ہیں. حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرۃ و مرۃ الدنیا حلوۃ الآخرۃ رواہ احمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت میں مٹھاس ہے. اس میں جس دنیا کی مٹھاس کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی ہے، جس کا پیچھے بھی ذکر ہوا ہے کہ خواہش کی پیروی، نفس کی خواہشات دنیا کے لحاظ سے تو میٹھی ہیں لیکن آخرت کے لحاظ سے کڑوی ہیں، کہ ان کے پیچھے چل کے کئی بار انسان اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے. اور دنیا کی کڑواہٹ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں. اللہ کی حدود کی پاسداری کرنا، نافرمانیوں سے بچنا، تو یہ کام دنیا میں تو کچھ مشکل ہے، کڑوا ہے، لیکن اس کی مٹھاس اور اس کا اجر بہت میٹھا ہے. اس کی ایک مثال صبر ہے کہ یہ شروع میں کیسا محسوس ہوتا ہے، بہت کڑوا، لیکن اس کا اجر اور اس کی مٹھاس بہت زیادہ ہے. اور دنیا میں بھی صبر کا پھل کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، نفس کے لیے بہت راحت بخش ہوتا ہے، کیونکہ تکالیف اور ان پر صبر نفس پر بڑا بھاری اور مشقت کا سبب ہوتا ہے. لیکن جب بندہ مومن مستقل مزاجی سے اللہ کی رضا پانے کے لیے اس راستے پر چلتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ صبر اس کے نفس اور اس کی طبیعت پر بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر اسے اس کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے، اور اس مٹھاس کی لذت میں پھر ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے. لیکن دنیا کی زندگی مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ مومن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں کہ ان حدود کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. جبکہ کافر جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن بندہ مومن کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان میں بھی ایک سکون اور راحت ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کو قلبی سکون میسر آتا ہے، اس کا دل بھی اور اس کا نفس بھی مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا یہ جو خوبصورت دین ہے یہ انسان کو مطمئن بناتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.